دوستوں، نماز فجر کے بعد یہ دولت کی خاص تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اپنی آنکھوں سے اس تسبیح کی طاقت کو دیکھ لینا۔ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنے معجزات ہیں کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل یا وہابو یا رزاقو یا غنیوں کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ 3 دن کا معجزاتی عمل اور وظیفہ ہے، ساتھ میں استغفر اللہ کا آپ نے یہ خاص عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ جب کوئی انسان پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتا ہے، اس کی غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج جو لوگ اس وقت کا شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن پر دکھوں کے، تکلیفوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اگر آپ کو ساری دنیا نے تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا، اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اللہ والوں، دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن رب اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرو اور یا رزاقو کا، یا وہابو کا، یا غنیوں کا یہ معجزاتی عمل پڑھ کر اپنی کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پانی کے گلاس کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات پر اتنا کرم فرمائیں گے، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل کشا عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو، بڑی سے بڑی حاجات اور مرادیں رب کریم پوری فرماتا ہے۔ چند منٹوں کا یہ وظیفہ ہے اور 3 دن کا یہ مجرب عمل ہے۔ اللہ والوں، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے، کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، دولت کے اگر تو ڈھیر لگوانا چاہتے ہیں، تو خدارا آج میرے بتائے گئے طریقے سے زندگی میں ایک مرتبہ اس خاص عمل کو لازمی پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو پی لو۔ آپ کے جسم کے ریشے ریشے میں سے بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ لوگوں کو کچھ بھی مرض ہے، حتیٰ کہ کینسر ہی کیوں نہ ہو، اللہ والوں یہ شفا والی آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ کر دیکھ لے، اللہ رب العزت ایسا کرم فرمائیں گے، ایسا آپ پر رحم کریں گے، ایسی آپ کی زندگی کو تبدیل فرما دیں گے، آپ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس عمل کو جس بندے نے بھی پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی زندگی کو سنوار دیا، اس کے رستوں کی رکاوٹ کو ہٹا دیا، بندشوں کو توڑ دیا، اس کی غریبی کا خاتمہ فوری طور پر ہو گیا۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر آج اس خاص عمل، اس دولت کی خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صبح فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو 3 دن تک روزانہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 3 دن کا جادوئی وظیفہ ہے۔ بس اس کی تھوڑی ایک ترتیب ہے کہ جہاں آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو اگلے دن بھی فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ ظہر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن بھی ظہر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ اس وظیفے کو صرف 3 دن تک کریں گے۔ 3 دن بعد جو معجزہ ہوگا دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔
جو بندہ اپنے مقدر کے تمام تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتا ہے، بندشوں کو توڑنا چاہتا ہے، وہ آج اس عمل کو کرے۔ جو اپنی زندگی سے غریبی کو ختم کرنا چاہتا ہے، امیری لانا چاہتا ہے، کامیابی لانا چاہتا ہے، عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرو۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار کرتا ہے، اللہ رب العزت بیٹیوں کے نصیبوں کو بھی اچھا کر دیتے ہیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، صرف 3 دن کا یہ جادوئی وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز 3 دن کے اندر اندر ہی بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں اپنے بیٹوں کی نصیب کی وجہ سے، ان کے روزی روزگار کے مسئلے مسائل کی وجہ سے، ان کی پرورش کی وجہ سے، بچے آپ کا کہنا نہیں مانتے، آج اس عمل، اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر پڑھیں اور اس پانی کو اپنے اس بچے کو پلا دیں۔ بس آپ نے اس عمل کو اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ جو مقصد آپ کا ہو، اپنے اس مقصد کو 3 دن تک کے ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ یعنی اپنے مقصد کو کہیں نوٹ کر لیں، کہیں لکھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ لوگ دولت کے لیے کریں، کل آپ لوگ کوئی دوسرے گاڑی یا دولت مکان کے لیے کر لیں یا رشتوں کے لیے کر لیں، اگلے دن اپنی من پسند کی شادی کے لیے کر لیں۔ اس طریقے سے یہ عمل نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ہی نیت کرنی ہے۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تینوں دن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنی پسند کی شادی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تینوں دن اولاد کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر 3 دن بعد آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو 4تھے دن بھی اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ مت سوچئے گا کہ 3 دن کا عمل تھا اب نہیں پڑھ رہا۔ 7 دن تک بھی بعض اوقات پڑھنا پڑتا ہے، لیکن 3 دن کے اندر کامیابی مل جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے پڑھنے میں فرق آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، دیواروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے کام کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں، وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، توجہ، دھیان، خلوص نیت، اس کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ سوچیں کہ آپ لوگ اپنے والد سے یا والدہ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے سیٹ سے بات کر رہے ہیں، جہاں پر آپ لوگ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں کے باس سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بات دوسری طرف دیکھ کے کر رہے ہیں، یا اس کے سامنے الٹے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ سوچیں وہ کتنا غصہ کرے گا آپ پہ، کہے گا نا کہ کیا بدتمیزی ہے، مجھ سے بات کرو تو میری طرف توجہ دو۔ تو اسی طریقے سے کہ اللہ رب العزت اس عزت کا حقدار نہیں، وہ تو سب سے بڑھ کر عزتوں والا ہے، تو ہم کیوں رب کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ کیوں دھیان رب کی طرف نہیں کرتے؟ کیوں ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہوئے اتنی کاہلی کرتے ہیں، قرآن کو لپیٹ کر اتنا اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا؟ صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے قرآن رہ گیا ہے کیا؟ روزانہ قرآن کو پڑھو، ایک آیت پڑھو، پڑھو ضرور، ترجمے کے ساتھ پڑھو، دیکھو لکھا ہوا کیا ہے، رب کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے، وہ مکمل کتاب ہے، جس مقصد کے لیے بھی قرآن پاک کو کھول کے پڑھو گے تمہارا مقصد وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے تم قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہو، اللہ پاک اس مقصد کو کوئی سی بھی آیت کے ذریعے حل کروا دے گا۔ بے شک یہ قرآن کروڑوں سال پہلے نازل ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ قرآن معجزہ ہے ہمارے نبی پاک کا، یہ معجزہ ہے۔ اور اللہ پاک کے پیارے حبیب نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرما دیا، میں تمہارے درمیان قرآن پاک اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے نا انجار لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن پاک، صحابہ کرام اور اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بھائی صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج، لیکن اس حدیث کے اندر صحابہ کرام کا ذکر نہیں۔ اب بہت سارے لوگ بولیں کہ شاید میں صحابہ کا انکاری ہوں۔ الحمدللہ میں کوئی انکاری نہیں ہوں بھائی، ہم تو عزت کرنے والے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اگر میں بچوں کی زبان میں کہوں تو سپر مین ہے ہمارے لیے، تو کیونکہ ابوبکر صدیق کی شان بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، صدیقین کے وہ منصب پہ فائز ہیں۔ اور اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے ابوبکر صدیق کا جو قرض ہے وہ اللہ پاک ہی عطا کرے گا۔ میں نے سب کے قرض ادا کر دیے، سب کے احسانات ادا کر دیے، ابوبکر صدیق کا احسان اللہ پاک ہی ادا کرے گا۔
حالانکہ صدیق اکبر کو جو بھی ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملا، لیکن پھر بھی نبی پاک کی شان دیکھیں گے، ابو بکر صدیق کی شان بیان کرنی تھی۔ عمر فاروق عدل کے پیکر، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، کیسر و کسرا جن کے نام سے کانپ جائے، وہ عمر فاروق۔ عثمان غنی کیا حیا کے پیکر کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں دی اور کہا کہ اگر میری 10 بھی ہوتی ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اتنے پیارے صحابہ کرام، ہم کیوں انکاری ہوں گے بھائی؟ ہم تو ان کو بھی اقرار کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کی شان بہت اعلیٰ ہے، اور بہت اعلیٰ اور بالا ہے، اور جنتی جوانوں کے جو سردار ہیں امام حسنین کریمین، وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ والوں، بات کمپلیٹ کرنے کے لیے ذرا اہل بیت کی شان بیان کرنی پڑی، صحابہ کرام کی بھی شان بیان کرنی پڑی۔ کہیں آپ لوگ اس چیز سے بدسن نہ ہو جائیں کہ کہیں میں خارجی یا رافضی تو نہیں ہوں، اس طریقے سے نہیں ہے بھائی، سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا بہت ہی خاص عمل ہے۔ سورۃ الکوثر بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور 3 مبارک نام ہیں۔ یہ 3 نام، یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، جو بندہ اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک دولت کے اسباب اس طرح سے پیدا کرے گا، وہ حیران رہ جائے گا کہ دولت چاروں طرف سے اس کے پاس آ رہی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریے گا۔ اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے آج پہلے نمبر پر یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا فتاح کہہ کر پکارتا ہے، رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
آپ نے یا فتاح کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اگر آپ نے اسکپ کرا یا کاٹ کاٹ کر دیکھی تو عمل کی آپ سے کوئی خاص بات چھوٹ گئی، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار اور مجبور ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی بھی کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نکل رہا ہو آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہ کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والو، جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، صرف 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
सूरत अल-कौसर को पढ़ते साथ ही याद रखिएगा, अगर आप अपनी दुकान के लिए पढ़ रहे हैं, जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते या अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इंशाअल्लाह बेहतरीन ग्राहकों का रश भी लगेगा और अच्छे अच्छे ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, जो कारोबार चलता बंद हो चुका है, वो कारोबार इंशाअल्लाहुल अजीज फिर दोबारा उरूज पर चला जाएगा, फिर दोबारा तरक्की हो जाएगी, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह वालों, अगर आप लोग मनपसंद नौकरी के लिए भी इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ना वक्त की पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। इस खास अमल को कोशिश करें कि 3 दिन लगातार करें। 3 दिन लगातार कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी जो भी जायज हाजत है, इंशाअल्लाह वो रब के करम से और मेरे रब के फजल से आपको मिल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरत अल-कौसर को पढ़ते साथ ही अब आप लोगों ने चौथे और आखिरी नंबर पे कौन सा अमल करना है, एक बार जरा फिर दोबारा से वजीफे को दोहरा देता हूं, कहीं आपसे गलती ना हो जाए। पहले नंबर पे आप लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा ही प्यारा नाम या फत्ताहू को 11 बार पढ़ना है। जब 11 बार या फत्ताहू को पढ़ ले, फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि को भी 11 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरत अल-कौसर शरीफ को सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में जो चौथा अमल करना है, ये अमल भी बहुत खास है, ये मेरे रब के बहुत ही खास नाम है, ये 3 नामों का खास वजीफा है, लेकिन आपने बताए गए तरीके और तरतीब से करना है। एक बात जहन में रखें, ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है, ये बहुत ही खास अमल है। जब भी इस अमल को करें, बावजू मुसल्ले पर बैठ कर करें, किबले रुख होके करें और आप लोग बिल्कुल तन्हाई में करें, यानी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई आपसे बात ना करे, बिल्कुल आंखें बंद करके तवज्जो और ध्यान खुलूस नियत के साथ करें। बास औकात आप बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं, आपकी नजरें इधर उधर चल रही होती हैं, आपके ख्यालात कहीं और होते हैं और आप वजीफा पढ़ रहे होते हैं। अल्लाह वालों, इस तरीके से कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ इस अमल को करना है। जितनी ज्यादा तवज्जो होगी, उतनी ज्यादा कामयाबियों से आपको हमकिनार किया जाएगा। तो लिहाजा तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत के साथ इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए, जमीन को बिछाए हुए है, वो आपको जरूर नवाजेगा। बस आपने तवज्जो और ध्यान के साथ आंखों को बंद करके अपने खास मकसद को जहन में रखकर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है। कोशिश करें 3 दिन लगातार इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। आप लोगों ने आखिर में जो अमल करना है वो या वहाबू या रज़्ज़ाक़ और या गनियो। या वहाबू मेरे रब की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। या वहाबू का मतलब है ए बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाक़ू का मतलब है ए रिस्क देने वाले, और या गनियों का मतलब ए गनी कर देने वाले। यानी आज आप लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत से रिस्क कसीर और रिस्क करीब बहुत ज्यादा रिस्क मांगेंगे। अल्लाह वालों, जब आप लोगों की पैसों की कमी खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह बाकी तमाम मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखें, कामयाबी तक पहुंचने के बाद जो कामयाबी का हमारा सफर होता है, जब हम लोग उसके करीब पहुंच जाते हैं, हम लोग तकब्बुर करने लगते हैं। यानी कि अगर चंद पैसे हमें ज्यादा आ गए, जैसे 50,000 रुपए तनख्वाह, एकदम 5 लाख या 6 लाख आप लोग कमाना शुरू हो गए, तो हम लोग अकड़ने लग जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारी वजह से हो रहा है। और ये कुरान पाक की आयत है कि जब तुम मुसीबत में फंसते हो तो मेरी तरफ तुम लौटते हो, मुझसे मांगते हो, और जब मैं अता कर देता हूं तो तुम कहते हो ये तो तुम्हारी मेहनत का और दानिशमंदी का सबूत था जो तुम उस फंसे हुए काम में से निकल आए। अल्लाह वालों, बेशक ऐसे लोग बहुत खसारे में रहते हैं। तो लिहाजा आज आप लोगों ने एक बात को ध्यान में रखना है, तकब्बुर नहीं करें, तकब्बुर ना करें, किसी को बताए भी नहीं आपके पास क्या है। कम बोले, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को खुद ब खुद नवाजता चला जाएगा। कम बोले, लोगों को अपनी कामयाबी से जवाब दें, क्योंकि सिक्के ही बचते हैं, नोटों की आवाज नहीं होती। तो लिहाजा कोशिश करा करें कि अपनी कामयाबी का ढिंडोरा ना पीटें। कामयाबियों का ढिंडोरा पीटेंगे, नजर बद हो जाएगी। हासिदीन है, हसद लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपसे उधार मांगने वाले, फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपनी मेहनत की कमाई आप लोग उनको देंगे और फिर वो आपको तारीख देते रहेंगे कि फला दिन आगे पैसे ले जाना, फला दिन आगे पैसे ले जाना। आप झूठ बोलेंगे, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मेरी बेगम की डिलीवरी है,
میری بیگم کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، اس کی ساس کی طبیعت خراب ہے، اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اسے پتہ نہیں کتنے لوگ میرے پاس آ کے بولتے ہیں کہ یار کسی کو ادھار دیا، کسی کی مدد کری اور میں مدد کر کے پھنس گیا۔ اللہ والوں، اگر کسی سے ادھار لیا کرو تو خدارا وقت پہ لوٹا دیا کرو۔ کسی کے پیسے کھانے کے بعد سکون سے آپ بھی نہیں رہ سکتے۔ کسی کے 10 روپے کھاؤ گے، اللہ پاک تمہارے 100 روپے برباد کر دے گا اور اس کو 10 روپے کی جگہ 10,000 سے نواز دے گا۔ وہ رب ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو، تینوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو، یا رزاقو، یا غنیو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اللہ والوں کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں۔ کوشش کریں اول اور آخر اتنی بار درود پاک تو لازمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔